تلاوت کے لیے قاری مدثر رسول صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب قاری محمد اختر سیالوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، جتنا کراؤڈ ہے، جتنے لوگ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اختر سیالوی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خلا کے دو عالم کی رحمت کی گٹا چھائی، خلا کے دو عالم کی رحمت کی گٹا چھائی،
سرکار کے آنے سے زندگی نے بقا پائی، سرکار کے آنے سے زندگی نے بقا پائی۔ اس صاحب قرآن کی سیرت کے تصدق میں انسان نے دنیا میں ہے شرم و حیا پائی، سرکار کے آنے سے زندگی نے بقا پائی۔ اور جو شاہ مدینہ کا میلاد مناتے ہیں، حصے میں غلاموں کے سمجھو یہ وفا آئی، سرکار کے آنے سے زندگی نے بقا پائی۔ یہ تھے اختر سیالوی صاحب۔ دو اشعار نعت کے لیے سید جمال شاہ ہمارا ایک برخوردار ہے، بچہ ہے ہمارا، شاہ صاحب کا بیٹا ہے، دو شعر، چھوٹا بھائی ہے شاہ صاحب کا، ناشر۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا مل کے سب پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سب کو عطا ہوگا، ہو سکے جتنے احباب ہیں مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، زندگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور آخری شعر ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ
ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے الحضرت کا کلام پیش کیا. میں ہر سال کی طرح اپنے برخوردار جنید کا بیٹا ہے، محمود صاحب کا پوتا ہے، مفتی کیسر شہزاد صاحب تشریف لائے ہیں. میں ملتمس ہوں کہ آگے کہیں تشریف لائیں. ہمارا عاظم محمود انصاری ہمارا برخوردار ہر سال سیرت پر گفتگو کرتا ہے، تو آج بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خصوصی الفاظ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرمائیں. عاظم محمود انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hazik Mahmood Ansari and I am honored to stand before you today on the blessed occasion of Eid Miladul Nabi. Traditionally observed by many Muslims on the 12th of Rabiul Awwal reminds us of the greatest blessing Allah gave to humanity, the coming of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, who brought the final message of Allah to mankind. Today, I do not only want to speak about remembering our Prophet, peace be upon him, I also want to speak about what it truly means to believe in him, love him, follow him, and remain firm upon the message he brought. The life of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, is such a vast and beautiful subject that thousands of books have been written about his character, mercy, courage, and sacrifices. Yet no speech can fully describe his greatness. One of the most important parts of our faith is that Prophet Muhammad, peace be upon him, is Allah's messenger and the final prophet. Allah tells us in the Holy Quran that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah and the seal of the prophets. This belief is fundamental to Islam. Prophet Muhammad, peace be upon him, was simply not one great leader among many. He was the final messenger of Allah sent with guidance for humanity. There will be no prophet after him. This means that as Muslims, our faith cannot be based on every new idea, every popular speaker, every social media video, or every person who claims to speak in the name of religion. Our foundation is clear: the Quran and the authentic Sunnah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And because he is the final prophet, peace be upon him, protecting our connection with his teachings is not something small. It is a part of protecting our faith. Even before prophethood, our Prophet Muhammad, peace be upon him, was known for his truthfulness and trustworthiness. He taught us that being a good Muslim is not only about what we say or how we appear. Our faith must be visible in our character, which includes truthfulness, keeping promises, respecting our parents, treating people fairly, kindness, forgiveness, justice, and so on. If we celebrate his life but ignore his character, then we must ask ourselves what this celebration has actually changed within us. Allah says in the Holy Quran, "And we have not sent, O Muhammad, except as a mercy to the worlds." Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, showed mercy to the children, the old, the poor, his neighbors, the weak, and even people who had treated him badly. His strength and authority did not make him cruel and arrogant. The difficulties he suffered did not remove mercy from his heart, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, faced many rejections, insults, persecution, hunger, loss, and tremendous hardship while delivering the message of Islam. There were moments when accepting a compromise would have made his worldly life easier, but he did not compromise the message of Allah. Instead, he remained patient.
truthful, and firm. Today, due to his sacrifices, more than 14 centuries later, we are able to stand here and say, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. We should never take this blessing for granted. Today, the challenges to faith may look different. We live in a world of smartphones, social media, endless information, influencers, algorithms, and competing ideas. False information can reach millions of people within hours, and sometimes something is presented as Islam simply because somebody speaks confidently about it. That is why our generation must be educated, aware, and vigilant. But being vigilant does not mean hating people who are different from us. It means knowing our own faith so well that misinformation cannot easily confuse us. Before accepting a religious claim, we should ask, is it supported by the Quran and Sunnah of the Prophet, peace be upon him? Is the person explaining it trustworthy and knowledgeable? And in addition, when we speak about the mercy and sacrifices taught by our beloved Prophet, peace be upon him, we must also remember our brothers and sisters in Palestine who continue to endure tremendous hardship. We should also remember them in our du'as, support genuine humanitarian efforts, and help them through peaceful and lawful means. Their suffering should remind us that Muslims cannot become indifferent to the pain of other human beings. Now the question is, are we truly following him? Punctuality, cleanliness, keeping promises, honesty, respecting cues, and respecting the rights of others. These are values that are not foreign to Islam. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us these principles centuries ago. So perhaps the question is whether or not we love the Prophet Muhammad, peace be upon him, but the deeper question is, can people see the way we live? Pakistan is our home country and a Muslim majority country. We should therefore strive to become examples of honesty, education, cleanliness, justice, responsibility, good manners, and respect for the rights of others. Love for the Prophet Muhammad, peace be upon him, should not remain only on our lips. It should show in our character and our lifestyles. When we speak, we should remember how he taught us to speak. And our faith is challenged or confused, we should return to the Quran and his authentic Sunnah. We inherited Islam because of previous generations. We preserved it, learned it, practiced it, and passed it forward. Now it is our responsibility to learn our religion correctly and pass it to the next generation without distortion. And we must never forget that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the final messenger of Allah, and following his guidance is the path that we have been commanded to follow. Today, as we remember his blessed life, let us make a promise to ourselves. We will not only celebrate him, peace be upon him, learn about him, follow him, defend the truth of his messages through knowledge. I conclude my speech with this prayer that may Allah fill our hearts with true love for our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, keep us firm upon the Quran and his Sunnah, protect our faith and confusion from falsehood, give our generation the knowledge and courage to distinguish the truth from misinformation, help our brothers and sisters in Palestine and all those who are suffering throughout the world, and may Allah make us among those who followed his final messenger. Ameen. माशाल्लाह जी, इस बच्चे ने बहुत खूबसूरत प्यारी और बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के हवाले से बच्चे ने गुफ्तगू की है। मे बी के कुछ अहबाब को पता चला होगा, कुछ को नहीं चला होगा। तो मैं हाफिज़ हसन मुश्तबा से मैंने कहा है कि जो बच्चे ने तकरीर की है 4-5 लाइनों में इसी तकरीर का खुलासा ज़रा बयान कर दें उर्दू में। जैसे कि बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। और आजकल के दौर में जो कि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, उसमें काफ़ी लोग डिफरेंट चीज़ें बताते हैं जो कि अक्सर गुमराही के तौर पर लोगों को लेकर जाती है। इसलिए हमें ख़ुद सीखना चाहिए अपने बड़ों से, अपने उलमा से कि असल हकीकत क्या है, क्या असल में कुरान और हदीस ने हमें बताया है, और
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، ان کی سنت کیا ہے، احادیث میں کیا بتایا گیا، ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور 12 ربیع الاول جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں، ہمیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں سے، علماء سے سیکھنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہمیں اصل میں زندگی گزارنی آتی بھی ہے کہ نہیں، جو ہمیں آخرت میں مدد دے گی یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کے اختتامی لمحات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور بچے ایسے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ میں نے جو اس نے اردو میں اسپیچ کی، انگلش میں اسپیچ کی، میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ چلیں آپ اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیں۔ تو بچے نے موجودہ حالات کے مطابق جو آج کل چلتا ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ہم بیٹھ کے جو سنتے ہیں سناتے ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد بچے کا جو اس نے تقریر کی ہے، تو ہمیں یہ ایک آگاہ کیا گیا کہ ہم صحیح معنوں میں حقیقت کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم علماء سے سیکھیں، تو صحیح معنوں میں ہمیں ختم نبوت کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بارکہ اللہ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے، انہیں مزید ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے۔ حضور تشریف لائے، اس کائنات میں عدم سے وجود میں آئے۔ ہم خوشی مناتے ہیں، کائنات خوشی مناتی ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، ایون کہ اللہ نے جس چیز کو تخلیق فرمایا اس کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، ہر چیز کو آگاہ کر دیا گیا۔ تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، صرف جو نہیں مانتا وہ خوشیاں نہیں منا رہا ہے، یا اس کے پیروکار جو ہیں وہ خوشیاں نہیں منا رہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کے پیروکار ہیں وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں اپنے اکابرین، اسی طرح ہم ہر سال، یہ ہمارا 38 جنید صاحب 38 سال ہو گئے ہیں جی ہمارے اس جلوس کو، 38 سال ہو گئے ہیں، جس میں 18 سال سے ہم لیڈ کر رہے ہیں اس جلوس کو۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگ تھے، قاری یاسین صاحب تھے، اس سے پہلے مولانا منیر احمد مدنی صاحب تھے، اس سے پہلے قاری امیر سلطان صاحب تھے، ان سے پہلے واشنگلین مولانا عبدالحمید صاحب تھے، بزرگ تھے ہمارے، وہ لیڈ کرتے تھے۔ یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جیسے جیسے بس وہ چلتے گئے، ہم چل رہے ہیں۔ اب 18 سال سے علامہ محمود نواز صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے، اور میں خادم، حقیقت یہ ہے کہ ہم سرکار کی نوکری میں نکلتے ہیں۔ کوئی آج کے دن میں پہلے سٹیج سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی کسی کا نعرہ نہیں لگائے گا، آج نعرہ رسالت ہی لگے گا صرف۔ تو ہم نے جشن منایا، لیکن الحمدللہ کوئی فضول بات ہمارے جلوس میں نہیں ہے، کسی قسم کی۔ ہم نے بالکل مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسی لغویات کہ جس کو دیکھ کر دوسرے احباب یہ کہیں کہ یہ سرکار کا جلوس ہے، ہم نے مکمل کنٹرول کے ساتھ، اور صرف باوضو ہو کر سارے آتے ہیں۔ حضور کے نعرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی فضول ہمارے جلوس میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ ہم اپنے اس جلوس کے بارے میں فخر سے بات کر سکتے ہیں۔ آغاز سے لے کر اختتام تک، آغاز بھی اچھا تھا، اور ہم نے کافی گرمی میں گرمی بھی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ محبت میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جہاں محبت ہوتی ہے، اور محبت کسی دنیا دار کی نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ اس محبت میں اتنی گرمی اور بھی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم برداشت کرتے۔ تو ہمارے ملک عبدالوحید صاحب تو جھوم جھوم کر بھنگڑے ڈال رہے تھے، ماشاءاللہ، پورا وجد تھا انہیں۔ یہ اکثر وجد میں رہتے ہیں، اور وجد بھی سرکار کی محبت میں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے تمام علماء کرام کا، اپنے کابرین کا، بالخصوص علامہ محمود نواز اشرفی صاحب، شب و روز میرے ساتھ انہوں نے محنت کی اس جلوس کی،
ایونٹ کو جلوس کے لیے شب و روز میرے شانہ بشانہ چلتے رہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کی ہماری سرپرستی پیر طریقت راہبر شریعت پیر صوفی محمد عطر عباس قادری صاحب ہر سال کی طرح انہوں نے شفقت فرمائی اور فرماتے رہیں گے انشاءاللہ، اور شفقت کرتے رہیں گے، سرپرستی بھی کی، قیادت بھی کی۔ اس طرح ہمارے غلام مصطفیٰ، علامہ غلام مصطفیٰ حیدری صاحب ہیں، علامہ حافظ سعید احمد صاحب ہیں، علامہ شاہد اقبال صاحب ہیں، علامہ ظفر اقبال صاحب ہیں۔ میری خصوصی دعوت پہ جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے مدرسے کے چشم و چراغ اور اس مادر علمی کے عظیم طالب علم مفتی محمد کیسر شہزاد صاحب وہ تشریف لائے۔ میری خصوصی دعوت پہ میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اختر سیالوی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے دوست احباب، مجھے ظہیر صاحب آئے اور اس کے ساتھ میاں صاحب ہیں، جو جتنے بھی آئے، خان صاحب ہیں، اور بالخصوص جو میری نئی آبادی کی میرا گروپ ہے، وہ ہے ہی میرا گروپ، سیف اللہ بٹ صاحب کی پارٹی، ماشاءاللہ سمیع بٹ صاحب ہیں، رفیق خان صاحب ہیں، تشریف فرما ہیں، شانہ بشانہ چلتے رہے، حافظ صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیسر صاحب ہیں۔ یہ ساری ٹیم ہماری ٹیم ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہر سال چلتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سیف اللہ بٹ صاحب اور ان کے ہمارے ایک اور دوست بھی تھے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے میرے دیگر احباب جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، اس جلوس میں شرکت کی، حافظ راشد صاحب ہیں، حافظ سعید صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا آنا جانا اور اس جلوس میں شرکت کرنا، میرے معاونین، میرے منتظمین اور شرکت کرنے والے جلوس میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میں ہر سال کی طرح اختتامی کھانا، لنگر، اختتامی ویلکم جناب محمود اکرم انصاری صاحب، آپ اور آپ کے بیٹے جنید محمود انصاری اور آپ کے جتنے رفیق ہیں، آپ کے جتنے دوست ہیں، جتنے ساتھی ہیں، آپ کی پوری ٹیم اور کوہ نور کی ٹیم، جن میں اجاز صاحب کا نام لینا چاہوں گا، ندیم صاحب ہیں، ڈوگر صاحب ہیں، باقی جو ان کے ٹیم کے ساتھ ہیں، یہ ان کے شانہ بشانہ ہماری ٹیم ہے۔ تو یہ اختتامی ویلکم بھی کرتے ہیں اور اچھا کھانا بھی دیتے ہیں۔ اچھا کھانا دیتے ہیں یا لنگر دیتے ہیں، ہم تو اسے کہتے ہیں لنگر، یہ ہے سرکار کا لنگر، تو اچھا لنگر دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر ہمارا ایونٹ، کوئی بھی ایونٹ ہو تو اگر ہم کہہ دیں تو وہ اچھے طرح اس ایونٹ کو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمود صاحب غالباً کسی فوتیدگی پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے خالو فوت ہو گئے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بارکیف جو فوت ہوئے ہیں، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ جنید محمود انصاری صاحب، محمود انصاری صاحب، ان کے بیٹے اور خاندان کے لوگ جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی برائے ایصال ثواب جو ہے حاجی محمد انور صاحب مدینے والے، یہ مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ 50 سال سے مدینہ پاک میں ہیں، 50 سال مدینے میں گزارے ہیں۔ تو سنگت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سنگت بڑی چیز ہے۔ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کا ایک فرمان ہے کہ جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں میں ان کی سفارش کروں گا۔ تو حضور کا پڑوسی ہونا بھی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے پڑوسی ہونا بھی، تو بشرطے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، پڑوسی بھی ہو اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو، محبت والا، عشق والا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور محمود صاحب کی بیٹی جس کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی درجات بلند فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعا فرمائیں گے
پہلے میں دعا کروں گا، پھر اس کے بعد پیر صاحب سے ملتمس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم، ہم نے تیرے محبوب کی نوکری کی ہے، آج حضور کی ولادت کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، مولا تو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے حالات کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ جتنی کسی کی کوشش ہے مولا، اس سے کئی گنا زیادہ اپنی شان کریمی کے لائق اسے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، اگر تھوڑا بنتا ہے تو ہمیں زیادہ عطا فرما۔ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہم حضور کے کمی ہیں، حضور کی نوکری میں نکلے ہوئے تھے۔ مالک تو غفور و رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں صدقہ حبیب کی ولادت کا ہم سب کو عطا فرما۔ جو ہمارے جلوس میں شریک ہوئے چھوٹے بڑے، یا اللہ ان کی علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما۔ مالک ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا، ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ مالک آج اس میلاد النبی کے صدقے ہمیں عظیم خوشیاں عطا فرما۔ مالک ہر قسم کی مشکل آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے میرے شرکائے جلوس ہیں، ان کے خاندانوں میں مرد و زن، صغیر و کبیر، چھوٹے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا تو ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے صوفی رفیق صاحب استقبال کرتے تھے، سیف اللہ بٹ استقبال کرتا تھا، اسی طرح اور جو ساتھی جن کے نام نہیں آتے، مالک تو ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ جو کسی کا مشن ہے، ہمارے مولانا منیر احمد مدنی صاحب، قاری محمد امیر سلطان صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، یہ ہمارے بانیان ہیں جلوس۔ پروردگار عالم انہیں کروٹ راحت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آج کی اس ولادت کا، ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، جن کے ماں باپ، بالخصوص ہمارے ماں باپ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان میں نیک صالح عادل قیادت نصیب فرما، نظام عدل کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان یہود ہنود کی زد میں، ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ پروردگار عالم جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ فرما۔ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص میرے علماء کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہے، مالک تو انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ محمود صاحب کو، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو نیک حاجات لے کر بیٹھا ہے، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بیماروں کو بالخصوص میرے بڑے بھائی بیمار ہیں، ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ چودھری صاحب بیمار ہیں، یا اللہ انہیں چودھری صاحب کو بھی، چودھری طارق صاحب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی بیمار ہے اسے صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اختتامی دعا کے لیے میں پیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تھوڑا سا لنگر آپ بھی ڈال دیں، تشریف لائیں اور تھوڑی سی ذرا نوازی ہوگی اس کار خیر میں۔ دعا کی صورت میں لنگر ہے آپ کا۔ آمین آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب العالمین، آج کی یہ محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، جس نے جیسے اس جلوس میں، اس محفل میں کاوش کی، حصہ لیا، یا الہ العالمین تو ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔
یا رب العالمین تو ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ آج کا دن تیرے محبوب کی یوم ولادت ہے، یا رب العالمین آج کے دن کے توسل سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو ہم سب کے کاروبار میں، آمدن میں، عزت میں، گھر کی برکتوں میں دن دگنا رات چگنا اضافہ فرما دے۔ میرے مولا پاکستان کو قیامت تک قائم و آباد رکھنا، اس میں رہنے والوں کی خیر فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوص بالخصوص میں دعا کروں گا اس آج کی تقریب اور جلوس کی جو بانی ہیں علامہ صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، یہ بڑے دل سے یا پروردگار تیرے محبوب کی ولادت کے جشن میں اپنی جان سے بھی زیادہ جہد کرتے ہیں۔ ہمت دے ان کو اور ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا تو کسی کا محتاج نہ کرنا، اور یا پروردگار جناب محمود اختر انصاری صاحب اور جنید محمود انصاری صاحب کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ یہ بڑی محبت سے میرے مولا تیرے محبوب کے نام کا لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت محفل بھی اختتامی محفل کا اختتام بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ اس کا ارینج کرتے ہیں۔ میرے مولا تو ان کے کاروبار میں، آمدن میں دن دگنا رات چگنا اضافہ فرما۔ میں عزت کی دعا دیتا ہوں ان سب کو، یا پروردگار تو بھی ان کو عزت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔